السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارا کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم کس کے بارے میں بولے تھے؟ حفظ اللسان کے بارے میں نا، اپنے زبان کو سنبھالنے کے بارے میں اور بچانے کے بارے میں۔ تو اس بار ہم پڑھنے جاتے ہیں باب المروت والکرم۔ باب المروت والکرم مطلب مروت معنی انسانیت، کرم مطلب عزت اور تعظیم، سمجھے؟ مطلب ادھر مروت والکرم سے مراد لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ کرنا اور لوگوں کا اچھی طرح معاملہ کرنا، سمجھے؟ تو ہماری زندگی گزارتے وقت لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا چاہیے نا، تبھی تو ہم اچھے انسان بنیں گے۔ نہیں تو ہم اچھے انسان بنیں گے کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ مطلب ہم علم پڑھتے ہیں، بہت سارے کیا ہیں، ہمارے پاس بہت سارا علم ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، ہم بڑا پروفیسر ہے یا مولانا ہے، علامہ ہے، سب ہے، بلکہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے کچھ آداب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ تو صحیح ہوگا کیا؟ ہمارے رہنمائی صحیح رہے گی کیا؟ نہیں ہے نا۔ تو ہم اچھا ایک انسان بننے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کوالٹی چاہیے، اور کوالٹی مطلب ہمارے پاس کچھ اخلاق کریمہ ہونا چاہیے۔ اچھے کیا ہیں، کیا بولتے ہیں، اخلاق، سمجھے؟ وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دیکھیے تو اس کے بارے میں ہم کچھ حدیث پڑھتے ہیں۔ ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الحیاء، حیا معنی لجہ ہے نا، لجہ ہم بولتے ہیں نا، شرم، شرم کیا ہے؟ لا یأتی بی معنی عطا، بی معنی لانا، بس عطا بولا تو آنا، عطا بھی بولا تو لانا، تو لا یأتی الا بخیر، لا یأتی کے بعد الا بخیر ہے نا، تو خیر کے سوا دوسرا کچھ نہیں لائے گا، سمجھے؟ تو لا یأتی الا بخیر، لا یأتی نہیں لائے گا، الا بخیر، خیر کے سوا کچھ بھی کیا نہیں کرے گا، نہیں لائے گا۔ تو شرم بولا تو ایک انسان کے اندر شرم ہے، اس کا مطلب اس سے بلائی بھی، بس بلائی ہی ہوگی، کچھ بھی برائی نہیں ہوگی، سمجھے؟ مطلب شرم ہونے کی کچھ بھی چیز نہیں، تو شرم پانے کا کچھ بھی کام اس کی طرف سے نہیں ہوگی، سمجھے؟ کام نہیں، کچھ بھی چیز نہیں ہوگی۔ جیسے کیا ہے، آپ کو اگر شرم ہے، نہیں تو مجھے کچھ شرم ہے، تو میں کچھ برائی کرنے میں مجھے اچھا نہیں لگے گا نا، کیونکہ میں سوچوں گا کہ میں یہ کام کیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو میرے اندر جو شرم ہے، وہ شرم مجھے گمراہیوں سے اور برائیوں سے بچے گا، ہے نا، ضرور بچے گا نا۔ تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کسی کے اندر اگر لجہ ہے، شرم ہے، تو آدمی سے کیا نہیں ہوگا، برائی نہیں آئے گا، بس بلائی ہی نہیں آئے گی، بلائی ہی آئے گی، ہے نا۔ تو شرمندہ ہونا، شرم ہونا، شرم ہمارے اندر شرم ہونا کیا ہے، ہمارے پاس سے بس بلائی ہی آئے گی، کچھ بھی برائی نہیں ہوگی، معنی سمجھا نا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے، حیا معنی شرم سے، لجہ سے ہمیشہ بلائی پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ بلائی پیدا ہوتی ہے نا۔ شرم ہونے والا کوئی آدمی جا کے شراب پئیں گے کیا؟ نہیں تو کوئی زنا کریں گے کیا؟ نہیں تو کوئی کیا ہے، چوری کریں گے؟ چلو چوری کرتے ہیں تو اس کے اندر شرم نہیں ہے، شرم ہو تو وہ چوری نہیں کرے گا نا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوگا، اس کو شرم بھی ہے، پھر وہ چوری بھی کرتے، وہ ہوگا کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شرم ہونے والوں کو کیا نہیں کر سکتے ہیں، چوری نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چوری کیا تو ایسا سوچیں گے، میں چوری کیا تو لوگ مجھے چور بلائیں گے، اس لیے وہ مجھے شرم لگتی ہے، اس لیے میں وہ کام نہیں کروں گا نا، ایسا ہی ہے نا۔
سب کو سمجھ میں آیا؟ اوکے انشاءاللہ. باقی دیکھیے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اشد حیاء من العذراء فی خدرها، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والے کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. مطلب ادھر دلہا دلہن ہوتا ہے نا، مطلب ابھی جو شادی ہوتی ہے، ابھی شادی ہوتی ہے نا، مطلب ایک لڑکا لڑکی، اس میں وہ لڑکی کو جتنے شرم ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے آنے میں، جتنے شرم ہوتے اس سے زیادہ شرم ہونے والے تھے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب ہم جو بھی کام کو حقیر سمجھتے ہیں ایسے کام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا شرم تھی. جیسے دیکھیے اشد حیاء، سب سے زیادہ اشد معنی بہت ہی سخت کیا تھا، حیاء کیا لجا رکھنے والے تھے، نہیں تو حیا شرم ہونے والے تھے، نہیں تو شرمندہ تھے. کون؟ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من العذراء، عذراء سے زیادہ، عذراء معنی دلہا دلہن میں جو لڑکی ہوتی ہے نا، وہ لڑکی ابھی شادی شدہ، نہیں تو ابھی شادی ہونے والی جو لڑکی ہے وہ لڑکی سے، من العذراء معنی وہ لڑکی سے، فی خدرہا، وہ اپنے جو روم ہے، وہ روم میں جیسے وہ پردے میں جیسے کیا ہوتے ہیں، کیا بولوں، جتنا شرم کرتی ہے، اس کو جتنا شرم ہوتے ہے اس کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم ہوتی تھی. مطلب جو بھی چیزیں کرنے میں، جو بھی چیزیں بولنے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو شرم ہوتی تھی. سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور شرم ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے سب سے اچھے آدمی رسول ہے. تو ہم پہلے حدیث میں پڑھے ہیں کیا، شرم کیا کرتے ہیں، بس بلائی ہی لاتے ہیں. تو بلائی لانا ہو تو شرم ہونی چاہیے. تو رسول سب سے اچھا انسان بننا ہو تو رسول کے اندر سب سے زیادہ کیا بھی ہونا چاہیے، شرم بھی ہونی چاہیے. سمجھ میں آنا معنی اور بولنا ہے. خدر معنی، خدر ہاں معنی مطلب اس کی جو کمرہ ہوتا ہے نا، وہ جہاں رہتے ہیں چھپ کے، جہاں پردہ کے اندر جو رہتے ہیں، وہ جو روم ہوتا ہے نا، گھر نہیں تو کمرہ، اس کو بولتے خدر. اس سے بھی زیادہ ادھر رہنے والا عورت سے بھی زیادہ کیا ہے، شرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا. سمجھے؟ ہوتی تھی. اور ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے، آیت المنافقی، آیت المنافقی، منافق کی نشانی. منافق، ایک انسان منافق بننے کے لیے کچھ نہ کچھ نشانی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ علامت ہونی چاہیے. تو ایسا علامت کتنی ہیں؟ ثلاثن، کتنی ہیں؟ 3 علامت ہے، 3 نشانی ہیں. ایک آدمی کے اندر اس میں سے کسی نشانی ہے تو ہم کو بول سکتا ہے وہ آدمی منافق ہے. منافق معنی کیا ہے، سمجھے؟ نہیں سمجھا ہوگا نا. منافق کا مطلب ایسے ایک انسان ہے جیسے اس کے اندر، مطلب اس کے دل کے اندر وہ الگ ہیں، اس کے دل کے بدر، مطلب لوگوں کے سامنے وہ اچھا ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، برا آدمی ہے. لوگوں کے سامنے ایک اچھا اور سچا آدمی، ایسا آدمی لوگ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں. تو ایسے ایک انسان بننا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو حیا نہیں ہے نا، وہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، وہ لوگوں کو عزت دینے والا نہیں ہے. سمجھا؟ دیکھیے تو سلاسن، دیکھیے وہ چیزیں کیا کیا ہے، وہ علامت کیا کیا ہے، وہ بولنے سمجھ میں آئے گا. اذا حدثا، اگر کیا کیا، اذا حدثا، اگر وہ آدمی بات کیا، کسی سے وہ آدمی اگر بات کرتے ہیں تو کیا کریں گے، کذبا، وہ ضرور بضرور جھوٹ بولے گا. مطلب وہ بات کیا تو اس میں ضرور جھوٹ ہوگی. مطلب وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والا ہے، ایک جھوٹا انسان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ منافق ہے. اس کے اوپر بھروسہ نہیں رکھ سکتے، وہ کبھی ہمیں دھوکہ دے گا، ہے نا. مطلب جھوٹ بولنے والے کو وشواس کر سکتے ہیں نہیں، ہے نا.
ایک آدمی جھوٹ بولنے والا ہے سمجھ کے اس کے ساتھ دوستی کرنے سے کیا ہوگا، وہ ہم کو ضرور بضرور دھوکہ دے گا، ہے نا۔ وہ ہمیں بھی جھوٹ بولیں گے، ہم جب بھی موقع ملتے ہمارے اوپر بھی جھوٹ بولیں گے، وہ ہمارے پاس آ کے بھی جھوٹ بولیں گے، ہے نا۔ اور وہ ایک منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ، اور وہ کیا کیا، وعدہ کیا، کسی سے کچھ کیا، وعدہ کیا، میں یہ دوں گا وہ دوں گا بول کے وعدہ کیا ہے، نہیں تو میں یہ کر کے دوں گا وہ کر کے دوں گا، ایسا بولا تو اخلفا، تو کیا کرتے ہیں، اس کو وہ وعدہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اخلف معنی لو قسم کھایا، میں انشاءاللہ میں یہ کروں گا، میں تجھ کو 1000 روپیہ دوں گا، تم مجھے یہ کام کر کے دینا ہے تو میں تجھ کو 1000 روپیہ دوں گا۔ پھر کیا کیا، وہ کرنے کے بعد وہ آدمی کیا کیا، اس کو پوچھا تو میرا 1000 دے دو، تو بولتے ہیں نہیں وہ میں ایسا ہی بولا تھا، وہ مذاق کے لیے بولا۔ تو اخلفا، اور کیا کرتے ہیں، وہ وعدہ کو توڑنے والا ہے، تو وہ بھی منافق ہے۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ، یہ اؤْتُمِنَ معنی اس سے بے خوف ہو گیا، سمجھے، وہ کیا کریں گے، خانہ، وہ دھوکہ دیں گے۔ جیسے کہ ہیں ایسے آدمی، اس کے بعد ایک آدمی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے دوڑ کے آ رہے ہیں، تو وہ آدمی کیا کیا ہے، بچنے کے لیے، وہ ظالم سے بچنے کے لیے ایک آدمی کے گھر میں جا کے کیا کیا ہے، اس سے پناہ مانگا، مطلب چھپ کے اس کے گھر کے اندر گھس کے ادھر بیٹھا، تو وہ بولا تو ادھر بیٹھو تجھے میں بچاؤں گا۔ پھر کیا کیا، جب یہ ظالم جب آ گیا، وہ قاتل اس کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے جو آ رہا تھا، وہ جب آ گیا اس کو بولا میرے گھر کے اندر ہے وہ، آؤ اس کو قتل کرو۔ ابھی کیسا ہوا، سمجھے، تو وہ کیا ہے، اس کی طرف سے کیا ہے، امانت لیے ہیں، وہ لینے کے بعد کیا کیا، اس کو دھوکہ دیا، سمجھے۔ تو اس کو کیا نہیں کر سکتے ہیں، ادھر تو مینا بولا تو اس کو ایک امین بنایا جا نہیں سکتا۔ یہ اؤتمنہ معنی امین بنایا جانا، یہ اؤتمنہ امین بنایا جانا، سمجھے۔ امین بنایا جانا مطلب اس کے پاس خوف کے بنا رہ سکتے ہیں، سمجھے۔ امین بنایا جانا مطلب وہ ہم کو امانت دیں گے، وہ ہمیں بچا دیں گے، تو وہ ایسا کسی کو اگر بنایا گیا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، خانہ، اور دھوکہ دیتے ہیں، سمجھے۔ تو اس کو وشواس کر کے اس کے اوپر بھروسہ رکھ کے ہم کچھ کام کیا تو وہ ضرور بضرور ہمیں پھنسا دیں گے، ایسے آدمی کا مطلب کیا ہے، وہ منافق ہے، سمجھے۔ اور معنی دیکھیے ایک بار، حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے گا تب جھوٹ بولے گا، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، سمجھے، وہ اس کے خلاف کرے گا، وہ بات کی خلاف کرے گا، اور جب وہ اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے، کسی چیز کا امین بنایا جائے مطلب ایسا، نہیں تو ایک آدمی کیا ہے، دوسرے آدمی کے پاس ایک سامان دیا، تم یہ کیا ہے رکھنا ہے، اچھی طرح رکھنا ہے، تمہارے پاس امانت ہو کہ میں دے دیا تو اس کو سنبھالنا ہے۔ پھر کیا کیا، ہاں وہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر کیا، وہ کچھ دن بعد آ کے پوچھا وہ میرا سامان کہاں ہے، تو بولا وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو مجھے دیا نہیں ہے، سمجھے، ایسے بولتے ہیں نا۔ تو اگر امین بنایا جائے، وہ آدمی کو اگر امین بنایا، اوپر میں ایک قتل کرنے کا مثال بولا نا، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، تو امین اگر اس کو کسی چیز پر اگر امین بنایا جائے، وہ کیا کریں گے، اس میں خیانت کرے گا، اوکے سمجھا۔ دیکھیے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، فرمائے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذکرہ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلائے، ہمارے سامنے فرمائے، النار، جہنم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، فعر اللہ واشاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، منہ موڑے، سمجھے، منہ موڑے، سمجھے، ثم قال اتقوا النار، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اتقو، تم بچو، النار، جہنم سے بچو، ثم عرض، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑے، واشاہا، سمجھے، منہ موڑے منہ پھرے، ٹھیک ہے، اور حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم کیا گمان کیے، یہاں تک کہ ہم سوچے ہیں،
ہم سوچے کیا ہیں انہو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما جیسا کہ ینظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دیکھ کے ہمیں بات کر رہے ہیں، اسی طرح ہم کو لگا، سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہم کو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہنم دیکھ کے بات کر رہے ہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا النار، تم کیا کرو جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ، ولو اگر ہو تو، ولو مانا اگر ہو تو، بشق تمرۃ، بشق مانا، شق مانا ایک ٹکڑا، تمرۃ کھجور کے ایک ٹکڑا سے ہو تو بھی تم کیا کرو جہنم سے بچو، کھجور کے ایک ٹکڑا سے بھی اگر تم کو جہنم سے بچا سکتے ہیں نہ تو جہنم سے بچ سکتے ہیں تم تو عمل کرو، مطلب تم کو جہنم سے بچنے کا کچھ بھی موقع نہیں، کچھ بھی کیا ہے طریقہ نہیں ہے، نہیں تو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے، اگر تم کو جہنم کو کیا ہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے اگر بچ سکتے ہیں تو ٹکڑا دے کے تم جہنم سے بچو، مطلب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم کیا ہے کسی کو صدقہ دینے سے کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائیں گے نا، تو جہنم سے بچانے والے جو بھی عمل ہے وہ سب کرو، سمجھے، مطلب کس سے تم کو بچ سکتے ہیں پتہ نہیں ہے، اور وہ اگر کیا ہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہو تو بھی کیا کرنا ہے اس سے جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم کیا کرنا ہے، بس تمہارے پاس ایک کھجور ہے، نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تو وہ صدقہ دے کر کیا کرو تم جہنم سے بچو، ایسا اگر تجھ کو اگر کھجور بھی نہیں ملا، کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملا تو فمن لم یجد، اگر تجھ کو کھجور کا اگر کوئی کیا ہے فمن لم یجد، فمن تب کوئی لم یجد وہ نہیں پایا، ایک آدمی اگر نہیں پایا کھجور کا ٹکڑا نہیں پایا تو کیا کرنا ہے فبکلمۃ طیبہ، فبکلمۃ، تو یہ ایک بات سے تم کیا کرنا ہے جہنم سے بچنا ہے، ایک بات سے، کیا بات ہے طیبۃ، ایک اچھی بات بولنا، مطلب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کچھ بھی دے نہیں سکتا، کچھ بھی صدقہ دے نہیں سکتا جہنم سے بچنے کے لیے، تو تم کیا کرو ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہیں تو تم ایٹ لیسٹ ایک اچھی بات بولو، کیا ہے ایک آدمی تمہارے سامنے آیا تو صدقہ مانگ کر آیا تو بولا میرے پاس صدقہ نہیں ہے، تو تم اس کو کیا کرنا ہے، صدقہ تمہارے پاس صدقہ نہیں ہے تو تم بولنا ہے او بھائی میرے پاس نہیں ہے، ہونے سے میں دیتا تھا، مجھے معاف کیجیے گا، نہیں تو میرے ایسا کچھ اچھی بات بول کے اس کو بھیجنا ہے، سمجھا، تو اچھی بات بول کے تم جہنم سے بچو۔ دیکھیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا تذکرہ کیا، فرمایا تو چہرہ مبارک ایک طرف موڑا اور اس میں مبالغہ کیا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑتے ہیں پھر وہ آشاہ بولانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ کرتے ہیں، مطلب وہ ڈر زیادہ دکھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر میں مبالغت کرتے ہیں، اور فرمائے آگ سے بچو، پھر رخ مبارک پھیرا مطلب رخ مبارک مطلب چہرہ، اپنے چہرہ پھر بھی پھرایا اور دور ہونے کا اشارہ کیا، سمجھے، مطلب یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہنم کی آگ لگ رہی ہے اس کی طرح، اس کے حساب سے رسول اللہ علیہ وسلم ڈر دکھائے صحابیوں کے سامنے، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور کے ساتھ جسے یہ بھی نہ ملے، سمجھے، اگر تمہارے پاس ایک آدھی کھجور ہے تو اس سے بچو، یہ بھی نہیں ملے تو اچھی بات کے ساتھ تم کیا کرو او جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو، اوکے، تو ادھر کیا ہے کچھ بھی تمہارے پاس نہیں تو اچھی بات بولو، ایٹ لیسٹ تم کیا کرنا ہے اچھی بات بولنا ہے، وہ بھی ایک اچھے سوبھاؤ ہے، اچھا کیا ہے کیا بولتے ہیں اچھی انسانیت ہے، سمجھے، اوکے، انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔